شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم انتہائی قابل احترام جناب مولانا محمد افضل اثری حافظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث جامعۃ الاحسان اور نائب شیخ الحدیث جناب مولانا عبداللہ ناصر حافظہ اللہ تعالی اور مدیر جامعہ جناب احسن صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر تمام منتظمین عمائدین اور مہمانان گرامی اور سب سے عزیز طلبہ کرام، اپنے طلبہ ساتھیوں میں اور مجھے بتایا گیا کہ ہماری بیٹیاں طالبات بھی یہاں موجود ہیں اور سماع کر رہی ہیں، تو یہ میرے لیے خوشی، انبساط اور ایک فخر کا مقام ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، کیونکہ آپ احباب، آپ طلباء اور علماء اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کتاب و سنت کی وراثت جن بندوں کو عطا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے قرار پاتے ہیں، جن سے افضل نہ کوئی طبقہ ہے نہ کوئی شخصیت۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لا ارى بعد النبوة درجة افضل من بث العلم، نبوت کے بعد
جو سب سے افضل درجہ مجھے نظر آتا ہے وہ علم نشر کرنے کا درجہ ہے، علماء کا درجہ ہے جو علم کی تحصیل کرتے ہیں اور اس کو نشر کرتے ہیں۔ تو نبوت کے بعد، انبیاء کے بعد جو طبقہ و درجہ سب سے افضل دکھائی دیتا ہے وہ ان علماء اور طلبۃ العلم کا ہے جو ان جواہر کو سمیٹتے ہیں اور ان کو نشر کرنے پر مستعد ہوتے ہیں اور ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں۔ یہ بات قرآن نے بھی کی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے سینوں کو اللہ رب العزت نے علم نافع کی مشکات بنا دیا، وہ اور جو پڑھ لکھ نہیں سکے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بڑا ان میں فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ وہ فرق اللہ کے پیارے پیغمبر نے سمجھایا اور وعدے کیا ہے۔ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، ایک عامی پر نہیں بلکہ ایک عابد پر اتنی ہے جتنی 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ دنیا کے سارے ستارے جمع ہو جائیں وہ 14ویں کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ سارے ستارے ان کی حیثیت ایک عباد کی ہے، عابد کی ہے۔ جتنے دنیا کے عابدین ہیں، عباد ہیں، انہیں ستارہ قرار دیا گیا۔ ذکر کرنا ایک عبادت ہے، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا ایک عبادت ہے، قیام اللیل ایک عبادت ہے، حج عمرہ ایک عبادت ہے، جہاد ایک عبادت ہے۔ اور یہ سارے لوگ حاجی اور معتمر، مجاہد، سخی، یہ ایک عالم کی موجودگی میں ایسے ہیں جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ہے۔ یہ سب مل کر بھی ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور ایک چنی ہوئی شے کو سمیٹ لیں، اور وہ نبوت کی وراثت ہے، انبیاء کی وراثت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث۔ بل انبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، اور انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے بلکہ علم۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کو حاصل کر لیا، سمیٹ لیا، اس نے خیر کا، فضل کا، سعادت کا بڑا وسیع حصہ سمیٹ لیا۔ تو جس طرح ایک نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جس طرح نبی کی میراث کا کوئی وراثت مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح جو اس میراث کو سمیٹنے والا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، دور دور تک اس کا کوئی مقابل نہیں۔ لیکن عزیز طلباء اور طالبات بیٹیوں، اپنے اس مقام کو پہچانیں اور یہ بات نوٹ کر لیں
کہ طلب علم خواہ وہ طلب کتاب و سنت ہی کیوں نہ ہو، یہ منزل نہیں، یہ ایک راستہ ہے جو آپ طے کر رہے ہیں۔ اصل منزل عمل ہے، اور بعض اوقات عمل بھی منزل نہیں ہوتا، اصل منزل خالق کائنات کی رضا اور عمل کا عند اللہ شرف قبول پا لینا ہے۔ بہت سے عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں مگر ان کا عمل عند اللہ کسی پذیرائی کا مستحق نہیں ہوتا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث، ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وهو من اہل النار۔ تو پھر عمل بھی اصل منزل نہیں، بلکہ اصل منزل اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کا قبول کر لینا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک بوڑھی عورت جس کا جوان بیٹا، کون آ گیا؟ یہ کیا آنا جانا شروع کیا، بیٹھ جائیں آرام سے۔ جس کا جوان بیٹا معرکہ بدر میں شہید ہوا تھا، حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، اور وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ عورت بیچاری مدینہ میں نبی علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، مدینہ منورہ میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہا کہ تعرف منزلۃ حارثہ منی یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا، اکلوتا بیٹا تھا اور میری کفالت کرتا تھا، تیمارداری کرتا تھا، کھلاتا پلاتا تھا، اور اب میں دنیا میں اکیلی رہ گئی، نہ والد ہے، نہ شوہر ہے، نہ کوئی اور اولاد ہے، نہ کوئی بہن بھائی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ یہ اصل منزل ہے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کی سوچ کا محور ہے۔ ہم چونکہ ریاکاری کے خوگر ہیں، ہماری تمام تر توجہ عمل کے ظاہر پر ہوتی ہے، اس کو سجاؤ، مزین کرو تاکہ دنیا کو بھا جائے اور دنیا واہ واہ کرے، عشش کرے، ہماری تعریفیں ہوں اور لیکن یہ صحابہ کی سوچ نہیں تھی۔ عمل بہت بڑا، یوم الفرقان کا شہید، جس اسلامی لشکر کی قیادت سید الاولین والآخرین فرما رہے تھے،
اور مقابلے کا دشمن ابو جہل جیسا اس امت کا فرعون تھا، مگر اس عظیم ماں نے صرف عمل پر اکتفا نہیں کی۔ ہم تو صرف بارڈر دیکھیں تو بڑے بڑے القاب سے نوازے جاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا عمل مگر اس کو کافی نہیں سمجھا۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ میرا بیٹا جو مجھے داغ مفارقت دے گیا اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ اگر مجھے یہ خبر مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو پھر اصبر و احتسب، پھر میں صبر کر لوں اور اس صبر پہ اللہ تعالیٰ سے اجر لوں۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى، اور اگر معاملہ دوسرا ہے تَرَى مَا أَصْنَعُ، پھر میں صبر نہیں کر سکوں گی، پھر جزا فدا کروں گی، رو دھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ ناتج بڑھی کہ إِنَّهَا لَجَنَانٌ كَثِيرٌ وَإِنَّ ابْنَكِ لَأَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، کہ جنتیں بہت ہیں، تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو یہاں سے ایک چیز واضح ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یعنی علم و عمل بھی اصل منزل نہیں، بلکہ اصل منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے میرے عزیزو، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنی صحیح بخاری کی ابتدا میں کچھ پیغام دیے ہیں وہ مشہد راہ ہونے چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بدء الوحی کا باب قائم کیا ہے اور یہ ان کا سنڑ جو ہے وہ عام محدثین کے سنڑ سے مختلف ہے۔ عام طور فقہی ترتیب کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ وغیرہ وغیرہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے وحی کا باب قائم کر کے پہلے دن سے ہی طلباء کو پیغام دیا ہے کہ یہ دین وحی، یہ آراء کا، تمثیلات کا، تفرقصات کا، ذاتی اجتہادات کا دین نہیں ہے۔ ہاں اجتہاد اگر کتاب و سنت کی روشنی میں ہو تو وہ وقوع ہو سکتا ہے، مگر اکثر جو ہیں مجتہدانہ اقدام خطا پر منتج ہوتے ہیں، الا ایک متبحر عالم دین ہو، ورنہ آج بہت سے لوگ اس صف میں شامل ہیں جبکہ ان کا صحیح معنی میں تعلق جڑتا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا پیغام کیا ہے کہ یہ دین وحی۔ آپ انشاءاللہ آخر میں ایک کتاب پڑھیں گے صحیح بخاری کی، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑے محکم اور قوی دلائل کے ساتھ اس منہج کو واضح کیا، انہیں قلم توڑ کے رکھ دیا۔ بطور مثال کے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام میں ایک نہج چلایا ہے اپنے اس استدلال کے لیے، اور وہ یہ کہ نبی علیہ السلام سے مختلف مجالس میں سوال ہوئے اور آپ نے خاموشی اختیار کی۔ مثلا آپ سیدنا جابر کی عیادت کے لیے گئے، انہوں نے اپنے مال کی بابت پوچھا کہ اس کا کیا کروں، تو آپ خاموش تھے، مشورہ دے سکتے تھے
لیکن یہ دین وحی، آپ نے سکوت اختیار کیا، اور اس سکوت کی برکت یہ تھی کہ پھر آیات میراث نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی، اور آسمان سے علم آ گیا، الا للہ الدین الخالص۔ کسی کی رائے اگر محترم ہوتی اس دین میں تو نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے؟ مگر آپ کا سکوت اختیار کرنا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے افضل ہے اور کون سا ٹکڑا سب سے برا ہے، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ بخاری فرماتے ہیں اس کا معنی یہ دین تمثیل نہیں ہے، تمثیل کا معنی قیاس۔ جبریل امین آ گئے، کیا پریشانی؟ یہ سوال ہوا، انہوں نے کہا میں بھی اس کا جواب نہیں جانتا۔ اللہ امین الوحی، سارے انبیاء پر وحی لانے والے، جب اپنے تجربے سے رائے سے کہہ دیتے لیکن نہیں۔ اور جو بڑا عظیم استدلال، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف گئے، پھر وہاں سے جواب ملا کہ خیر و بقاء الارض مساجدها وشر و بقاء الارض اسواقها، جو سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا ہے وہ مساجد ہے، اور سب سے بہترین ٹکڑا بازار ہے۔ آپ سے روح کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، اور بہت سے سوال ہوئے، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ مانا یہ رائے کا اور قیاس اور تمثیل کا دین نہیں، ورنہ سب سے پاکیزہ رائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بدل وحی کا باب جو ہے یہ ایک تربیت ہے، ایک ذہن آپ کو دیا گیا ہے۔ یہ دین وحی، وحی کے ساتھ جڑ جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، حبل اللہ کو تھام، تمہارا عقیدہ، ایمان، تمہارا عمل، اخلاقیات، سب کے سب حبل اللہ پر قائم، اس کے ساتھ تمسک و اعتصام بڑی مضبوطی کے ساتھ۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ یہ دین وحی، اور جو ایک عالم ربانی کی صفت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ مزین ہوتا ہے، اس کا سینہ وحی الہی سے روشن ہوتا ہے، اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی وحی کی ناطق ہوتی۔ پوری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اس میں عالم کو چودھری کا چاند کہا گیا۔ اس تعبیر میں بھی ایک حکمت ہے کہ چودھری کا چاند کیوں ہے، تاکہ ایک عالم کا مقام واضح ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چاند کا نور اپنا نور نہیں، بلکہ چاند کی روشنی مستفاد ہے سورج کی روشنی سے۔ عالم ربانی اس کی ذاتی آراء علم نہیں اور دین نہیں، بلکہ اس کا جو علم کا نور ہے وہ چاند کی طرح مکتسب ہے سورج سے، اور شرعی اعتبار سے سراج منیر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عالم ہے ہی وہ جس کا نور سورج سے مستفاد ہے، سراج سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک ذہن ہے، بدل وحی کے ترجمہ سے یہ ایک تربوی نقطہ ہمیں روز اول سے دے دیا گیا، اور اس کی نظیر پوری صحیح بخاری کتاب الایمان سے جو بات شروع ہوئی اور پھر احکام اور مسائل چلتے گئے۔ امام بخاری نے ہر مسئلہ
کتاب و سنت سے پیش کی، بالخصوص احادیث، حدیث کی کتاب، ایسے ایسے دقیق استنباطات، ایسے ایسے دقیق مسائل کتاب و سنت سے نکال کر ہمارے سامنے رکھے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا فقیہ ہو جائے، کیونکہ حقیقی فقہ کتاب و سنت سے عبارت ہے۔ یہ فقہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یہ کتاب و سنت ہی ہے۔ ابھی شیخ نے حدیث پڑھی، نظر اللہ من سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ فأداہ کما سمع، حدیث کا ذکر ہو، آگے جو جملے ہیں اس سے موضوع تبدیل نہیں ہو رہا، حدیث ہی کا موضوع۔ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اب پہلے حدیث کا لفظ، فقہ کا لفظ آ گیا، بات تو تحمل حدیث اور ادائے حدیث کی ہے۔ سامع مقالتی یہ تحمل حدیث، فاداہ یہ ادائے حدیث، حدیث کو لینا اور آگے بیان کرنا، تو وہ حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، وہی تحمل اور ادا کی بات ہے، مگر یہاں لفظ دوسرا ہے اور وہ فقہ ہے، معنی حدیث فقہ ہے اور فقہ حدیث، اسے تیسری چیز سمجھنا غلط ہے، جہل۔ تو کتاب و سنت سے، یعنی صحیح بخاری کے مطالعے سے، پڑھنے سے آپ فقیہ بنیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ امام بخاری کا طرز استدلال اور طریقِ استنباط، مسائل کا استخراج، اور پھر اسانید، متون، ہر چیز پر توجہ دیجیے، ہر چیز پر۔ دیکھیں پہلی جو سند ہے، امام حمیدی رحمہ اللہ، شیخ البخاری، اور ان کے شیخ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے شیخ یحییٰ بن سعید الانصاری، ان کے شیخ محمد ابراہیم التیمی، ان کے شیخ علقمہ بن وقاص اللیثی، اور ان کے شیخ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ممبر پر وہ حدیث بیان کی اور ایک جمع غفیر نے سنی، ان میں علقمہ بھی تھی۔ بڑے اس سند کے لطائف ہیں۔ پہلا لطیفہ امام بخاری کا منہج، اس پوری سند میں انانا نہیں، نہ یہ معنن ہے، نہ مؤنن، اور نہ قالا کے صیغے کے ساتھ، کیونکہ یہ تینوں صیغے موہم انقطاع ہے، انانا بھی اور ان فلان قالا یہ بھی، یا صرف قالا ہو یہ بھی، تینوں یہ انقطاع کا وہم پیدا کرتے ہیں، یا یہ مظنہ انقطاع ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج صحیح بخاری کے لیے وہ ہے ثبوت لقاء، ثبوت لقاء کے بغیر حدیث نہیں لاتے۔ عامت المحدثین کی اصطلاح امکان لقاء کی ہے، امام بخاری امکان لقاء کو مانتے ہیں، مگر صحیح بخاری کے لیے ثبوت لقاء۔ امکان لقاء اور ثبوت لقاء میں فرق یہ ہے کہ امکان لقاء میں دو چیزیں، ایک معاصرت اور دوسرا ایک مقام پر جمع، راوی اور مروی عنہ دونوں کا زمانہ ایک ہونا، اور دونوں کا ایک مقام پر اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ اگر وہ شیخ اس سے روایت کر رہا ثقہ ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہوگی، یہ امکان لقاء۔ ثبوت لقاء میں تین چیزیں، ایک معاصرت ظاہر، دوسرا ایک مقام پر اکٹھا ہونا، اور تیسرا وہ جو راوی ہے اپنے شیخ سے کم از کم ایک بار حدثنا یا اخبرنا کے صیغے سے روایت کرے۔ اگر ایک بار بھی یہ روایت ثابت ہے تو معنی لقاء ثابت ہوگی،
لقاء ثابت ہوگی۔ اب اس کا عنعنہ بھی قابل قبول اگر مدلس نہ ہو، مدلس ہو تو عنعنہ قابل قبول نہیں، اور اگر مدلس نہ ہو اور حدثنا اخبرنا کا صیغہ شیخ سے ثابت نہیں ہے تو امام بخاری اس روایت کو حجت مانتے ہیں، مگر وہ صحیح بخاری کے قابل نہیں۔ کم از کم ایک دفعہ ایسا صیغہ ہو جو سماع کے لیے صریح ہو، سمعت فلانا، اخبرنی فلانا، حدثنی فلانا۔ اور یہ جو پہلی سند ہے اس کو علماء نے نام دیا مسلسل بالصیغۃ الصریحۃ للسماع۔ یہ حدیث پہلی سند، اس میں عنعنہ وغیرہ نہیں، اور حدثنی کے صیغے ہیں، اخبرنی کے صیغے، سمعت کا صیغہ بھی ہے، تو تمام صیغے صریح ہیں ثبوت لقاء اور ثبوت سماع کے لیے۔ اور پھر یہ پوری سند ایسے جہاوزہ پر مشتمل ہے جو بڑے بڑے یعنی ثقافت کے پہاڑ تھے، ائمہ متقنین، ائمہ ثقات، یہ پوری سند ایک شاہکار ہے۔ بڑے بڑے ثقات محدثین، امام حمیدی، امام بخاری کے شیخ، امام شافعی کے تلمیذ بھی، اور ان کے اقران میں سے بھی، ملازمین میں سے امام شافعی رحمہ اللہ، سفیان بن عیینہ، ثقافت کے پہاڑ تھے۔ جب آپ سند پر بھی غور کریں گے اور رجال ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے تو ایک تو ان کی توثیق کے حوالے سے آپ کے دل میں اطمینان آئے گا، اور دوسرا اپنے جو سلف ہیں، محدثین ہیں، ان کی سیرت آپ کے سامنے ہے۔ وہ سیرت مشہد راہ ہو، مثلا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، ان کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے 70 حج کیے تھے، حج کا شوق، اور ان کو مستجاب الدعوات اس لیے کہا گیا کہ حج سے فارغ ہوتے تو دعا کرتے کہ اللہم لا تجعل حجتی ہذہ آخر حج، یا اللہ یہ حج میرا آخری حج نہ ہو، اس کے بعد بھی حج کرنے کی توفیق، اگلے سال پھر آ جاتے، اللہ توفیق دے دیتے، پھر وہی دعا کرتے، پھر آ جاتے، اللہ توفیق دے دیتے۔ 70واں حج کیا تو فرماتے مجھے شرم آ گئی وہ دعا کرنے سے، اور اسی سال فوت ہو، اسی سال انتقال ہو، مستجاب الدعوات۔ اور پھر ایک عمل کا شوق، ایک عمل کی رغبت، 70 حج کرنا معمولی کام نہیں، بڑا ایک شاخ عمل۔ آج تو جہاز میں بیٹھے پہنچ گئے، چند گھنٹوں میں